جو آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الذین قالوا، وہ لوگ جنہوں نے یہ کہا ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر ڈٹ گئے، استقامت پذیر ہو گئے، تتنزل علیہم الملائکہ، تو ان پر ملائکہ یعنی فرشتے اترتے ہیں، اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ، انہیں نہ کوئی خوف ہوگا نہ غم ہوگا، اور ان کے لیے جنت کی بشارت ہے، التی کنتم توعدون، وہ جنت جس کا وعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے کر رکھا ہے۔ آج ہم بات کریں گے استقامت کے حوالے سے۔ ہمارے درمیان ایک مبارک مہینہ تشریف لایا جس نے ہماری زندگیوں کے اندر ایک بہت مثبت تبدیلی لائی، اور ہم نیکیوں کی طرف مائل ہوئے، گناہ چھوڑنے پر آمادہ ہوئے، ہم سب نے سچی توبہ کی، عبادات کا اہتمام کیا، نمازیں پڑھیں، روزے رکھے، تہجد پڑھی، قرآن پڑھا، سنا سنایا۔ نیک اعمال کو اختیار کرنا یقیناً ایک بہت بڑی سعادت کی بات ہے، لیکن اس پر استقامت پذیر رہنا، ڈٹ جانا، پیچھے نہ ہٹنا، اس کو نہ چھوڑنا، یہی وہ کام ہے کہ جو ہمیں منزل مقصود تک پہنچاتا ہے، اور منزل مقصود اللہ کی رضا ہے۔ گناہ چھوڑنے پر ہم کیوں آمادہ ہوئے تھے؟ اس وجہ سے کہ یہ اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے۔ نیکیوں کی طرف کیوں مائل ہوئے تھے؟ اس وجہ سے کہ اس میں رب کی رضا پنہا ہے۔ تو کچھ عرصہ کرنے کے بعد پھر یہ جوش، یہ جذبہ ختم ہو جانا، ماند پڑ جانا، اور پھر اس بانگ پن، اس شوق اور اس اہتمام کے ساتھ عبادت کا اہتمام نہ کرنا، یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اس شخص کی طرح نہ ہو جانا کہ جو پہلے اٹھ کر تہجد پڑھتا تھا لیکن اب اس نے چھوڑ دی۔ تو اللہ کی بارگاہ میں وہ عمل اگرچہ مقدار میں چھوٹا ہو، تھوڑا ہو، لیکن اس کے اندر ریگولیرٹی ہو، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ ایک بندہ 1000 رکعت نماز نفل روز پڑھتا ہے، لیکن تھوڑے دنوں کے بعد اس کا جوش جذبہ مان پڑ جاتا ہے، تو پتہ چلا کہ فرائض سے بھی دور ہو جاتا ہے، تو یہ عمل اللہ کو پسند نہیں ہے۔ لیکن ایک بندہ خالی فرائض و واجبات پر عمل کرتا ہے اور گناہ سے بچتا ہے، تو گویا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقبول بندہ ہے، اللہ نے اسے گناہوں سے محفوظ فرما دیا ہے۔ رمضان جو ہے بیسیکلی یہ ایک پریکٹس ہے، ہمیں پوری زندگی گزارنے کے لیے ایک لایا عمل اور اس کی پریکٹس کہ گزارنی کس طریقے سے ہے۔ یہ نہیں ہے کہ پریکٹس کر کے چھوڑ دیں، گھر میں بیٹھ جائیں اور ہم یہ کہیں کہ ہم نے حق ادا کر دیا ہے۔ وہی ایک کھلاڑی ہے، کرکٹ کھیلتا ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ ہر روز پریکٹس کرتا رہتا ہے۔ یہ پریکٹس کس لیے کرتا ہے؟ تاکہ میچ جیتے۔ میچ جیتے کہ نہیں، یہ پریکٹس کرتا ہے۔ تو جس دن میچ ہو اس دن گھر بیٹھ جائے، تو پریکٹس کا فائدہ نہیں ہے۔ کئی کھلاڑی ہوتے ہیں انفٹ ہو جاتے ہیں، جب میچ کی باری آتی ہے کھیل ہی نہیں سکتے ہیں۔
اگرچہ کہ یہ کرکٹ جو ہے نا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک کا بیڑا غرق کرنے میں ایک بہت بڑا ہاتھ کرکٹ کا بھی ہے، جتنی ہماری قوم جو ہے نا اس کے پیچھے لگی ہوئی ہے اور جو ہمارا حال ہے۔ خیر میں اس پر زیادہ بات نہیں کروں گا، لیکن میں مثال دے رہا ہوں کہ کھلاڑی کیا کرتا ہے، وہ پریکٹس کرتا رہتا ہے سارا سال، اور جب میچ کھیلنے کی باری آئے تو وہ میچ نہ کھیلے۔ پریکٹس سے فائدہ ہے نہیں ہے نا؟ بھائی فوجی ہے، فوج میں بھرتی ہوا، اور فوج کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ شروع میں بڑی سخت ٹریننگ ہوتی ہے، اور بندے کو ہر مصیبت، ہر تکلیف، ہر پریشانی، بھوک پیاس، ہر چیز کا عادی بنایا جاتا ہے۔ کیوں؟ یہ پریکٹس کیوں ہوتی ہے؟ تاکہ جنگ میں بندہ پیچھے نہ ہٹے۔ ایسا نہیں ہے جنگ لگی ہوئی ہے اور اس کو پیاس لگی ہے تو وہ کہے یار جو ہوتا ہے ہوتا رہے، میں پانی پینے جا رہا ہوں۔ تو اتنی سخت جو پریکٹس ہوتی ہے وہ کس لیے ہوتی ہے کہ جنگ میں بندہ پیچھے نہ ہٹے۔ اچھا وہ پریکٹس کرتا رہے، جب خدا نخواستہ جنگ لگ جائے تو وہ کہے کہ یار میں تو بس لڑنا نہیں، امی نے منع کیا تھا کسی سے لڑنا نہیں ہے۔ تو بندہ جب لڑنے کا ٹائم آئے تو اس وقت ہتھیار پھینک دے اور ویسے پریکٹس کرتا رہے، تو اس پریکٹس کا فائدہ ہے نہیں ہے نا؟ تو یہ رمضان ہمیں ایک ٹریک پہ لانے کے لیے ایک ایسی پریکٹس ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو عادی بنایا کہ ہم عبادت کریں گے، باقی ساری زندگی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں گزاریں گے۔ اور اس پریکٹس کے بعد جب پریکٹیکل میں یا قدم رکھے تو بندہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے بیٹھ جائے، تو پریکٹس کا فائدہ تو نہیں ہوا نا؟ وہ ثواب اپنی جگہ، لیکن وہ جو تقوی، پرہیزگاری، ورع، زہد، خوف خدا، عشق رسول، اطاعت کا جذبہ، نیک بننے کا شوق، اطاعت و فرما برداری کرنے کا جذبہ جو دل میں رمضان کے اندر پیدا ہوا تھا روزے کی برکت سے، لعلکم تتقون فرمایا گیا نا کہ روزے تم پر فرض کیے گئے تاکہ تم کیا کرو؟ تقوی اختیار کرو۔ یہ نہیں کہ خالی رمضان میں تقوی اختیار کرو اس کے بعد پھر رات گئی بات گئی، نہیں۔ تو یہ ایک مہینہ ہم نے جو پریکٹس کی ہے، اب اس پر امپلیمنٹ کا ٹائم آ گیا ہے۔ اب یہ رمضان کے بعد جو ایک ہفتہ تقریباً آلموسٹ گزر چکا ہے، تو میں اور آپ اس بات پر غور کریں کہ آیا کہ ہم نے اس سے صحیح طریقے سے استفادہ حاصل کیا ہے یا نہیں کیا ہے۔ اور اس کا ایک بہت بڑا عملی ثبوت میں اور آپ دیکھتے ہیں کہ رمضان کے اندر جو جوش و جذبہ نمازوں کا نظر آتا ہے، رمضان کے بعد وہ کم پڑ جاتا ہے۔ اچھا یہ 100% کم نہیں ہوتا۔ ہم نے یوں بھی دیکھا ہے کہ رمضان میں ایک اچھی صحبت، ایک اچھی تربیت کے بعد اگر ہمارا ذہن بن جائے اور ہماری ول پاور اتنی مضبوط ہو، ہمارے اعصاب قوی ہوں اور ہم کسی کام کو کر گزرنے کی طاقت اور ہمت رکھتے ہوں، تو پھر ہم نے دیکھا ہے کہ رمضان کے بعد کئی لوگ ایسے ہیں وہ ایسے اطاعت و فرما بردار، مطیع و فرما بردار بن جاتے ہیں کہ وہ پھر ساری زندگی ان عبادات پر استقامت پذیر رہتے ہیں۔ یہ ہم نے بہت اس طرح کی مثالیں بھی دیکھی ہیں۔ لیکن ہمارے بہت سارے بھائی ایسے ہوتے ہیں کہ وہ رمضان کے بعد جو ہے وہ بس رمضان گیا تو بس نمازوں میں سستی شروع ہو گئی، اور پھر کرتے پھر نمازوں سے دور ہو جاتے ہیں۔ تو رمضان ایک پریکٹس کا نام ہے کہ ہم نے آگے زندگی پریکٹیکل لائف کس طریقے سے گزارنی ہے۔ تو ہم نے آج یہ ٹاپک خاص طور پر اس وجہ سے اس پر بولنا مناسب سمجھا کہ جو اچھے کام ہم نے رمضان میں سٹارٹ کیے تھے اور رمضان گزرنے کے بعد چونکہ شیطان بھی آزاد ہو گیا ہے، تو اللہ کے کرم سے جب شیطان قید تھا تو ہمیں وہ پریکٹس دی گئی، تربیت دی گئی کہ جب وہ آزاد ہوگا، جب جنگ کا ٹائم آئے گا تو ہم نے اس سے لڑنا کیسے ہے۔
تو پتہ چلے کہ جب لڑائی کا ٹائم آیا ہے تو اس وقت جو پریکٹس کی ہے وہ ساری جوں کی توں پڑی ہوئی ہے اور ہم پھر اس کے پیچھے لگ گئے ہیں، تو خاطر خواہ فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ یہ استقامت ایسی چیز ہے، اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا ان الذین قالوا، جن لوگوں نے یہ کہا ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے۔ رب اللہ ہے کہ کیا مطلب ہے؟ وہ کہتے ہیں نا ہم اللہ کو مانتے ہیں لیکن اللہ کی نہیں مانتے۔ جس طرح اللہ کو مانا ہے اس طرح اللہ کی بھی ماننی ہے۔ ثم استقاموا، پھر اس کے اوپر ڈٹ گئے، استقامت پذیر ہو گئے۔ تتنزل علیہم الملائکہ، پھر ان کے اوپر ملائکہ اترتے ہیں اور پھر اللہ انہیں وہ جنت دیتا ہے جس کا اس نے وعدہ کیا ہے۔ تو استقامت کیسے حاصل ہو، یہ بھی ایک سوال ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ بہت سارے لوگ اس چیز کی شکایت بھی کرتے ہیں کہ ہم بہت کوشش کرتے ہیں لیکن بہرحال پھر بھی ہم سے سستی ہو جاتی ہے، اور ہم نے بڑے ہی قول و قرار اور بڑے ہی وعدے بھی کیے تھے اپنے ساتھ کہ رمضان میں یوں بھی کروں گا، رمضان کے بعد جو ہے نا یوں بھی کروں گا، یوں بھی کروں گا، لیکن وہ رمضان گزرنے کے بعد پھر وہ کیفیت برقرار نہیں رہی ہے۔ تو یاد رکھیں یہ جو دل ہے نا، دل اردو میں ہم اسے دل کہتے ہیں، انگلش میں ہارٹ کہتے ہیں، عربی میں اسے کہتے ہیں قلب۔ کیا کہتے ہیں؟ قاف لام اور با، قلب۔ تو اس کا لٹرلی جو میننگ ہے، اس کا جو لفظی ترجمہ ہے قلب کا، اس کا مطلب یہ ہے ایسی شے جو بدلتی رہتی ہے۔ جو کیا کرتی ہے؟ بدلتی رہتی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ یہی دل تھا کہ ترستا تھا مراسم کے لیے، اب یہی ترک تعلق کے بہانے ڈھونڈے۔ ایک وقت ایک دل میں کسی کی بڑی محبت ہوتی ہے، بندہ کہتا ہے میں اس کے بغیر رہ ہی نہیں سکتا، وہی دل ہوتا ہے اس سے اتنی نفرت کرتا ہے دیکھنے کو دل نہیں کرتا۔ کہتے ہیں سہ سہ جوڑ سنگت دے ویکھے، آخر وتھاں پئیاں باج جنا دے پل نہیں سی لنگدا، وہ شکلاں یاد نہ رہیاں۔ تو یہ دل نا، دل یہ بدلتا رہتا ہے، پل میں تولا پل میں ماشا، یہ بدلتا رہتا ہے۔ حدیث میں اس کی مثال ایسی نہیں جیسے سوکھا پتا ہوتا ہے نا، ایک میدان کے اندر ایک سوکھا پتا ہے، ہوا آتی ہے اس کو الٹ کر ایسے کر دیتی ہے، پھر دوسری طرف سے ہوا آتی ہے اس کو الٹ کر ایسے کر دیتی ہے، تو یہ الٹ پلٹ ہوتا رہتا ہے۔ تو دل جو ہے یہ منقلب ہوتا ہے، بدلتا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو یہ دعا کیا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو بدلنے والے، یا مقلب القلوب، اے دلوں کو پھیرنے والے، اے دلوں کو بدلنے والے، ثبت قلبی علی دینک، میرے قلب، میرے دل کو دین پر استقامت عطا فرما، ثابت قدم رکھ۔ تو یہ ثابت قدمی، ریگولیرٹی، کرنا ہے تو بس کرنا ہے، یہ اصل چیز ہے۔ اور بزرگوں نے اس کے بارے میں کافی لکھا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا کہ الاستقامت فوق الف کرامت، اور بعد نے کہا کہ الاستقامت فوق الکرامت۔ استقامت جو ہے نا، استقامت یہ کرامت سے زیادہ بڑی ہے۔ ایک بندہ اگر ہوا میں اڑ رہا ہے یا پانی کے اوپر چل رہا ہے، اس کے پاؤں گیلے نہیں ہوتے، اس کے جوتے گیلے نہیں ہوتے ہیں، وہ پانی کے اوپر چل رہا ہے، ہوا میں اڑ رہا ہے، آگ کھا رہا ہے، تو وہ ہم تو فوراً متاثر ہو جاتے ہیں نا۔ آج کل چونکہ فتنوں کا دور ہے تو یہ بھی ایک ہمارا المیہ ہے کہ ہم فوراً ہم یہ سمجھ دیتے ہیں کہ یہ اللہ کا ولی ہے۔
تو یہ بھی ہمارا ایک بہت بڑا ایک المیہ ہے کہ بہت سارے لوگ جو شعبدہ باز ہیں وہ شعبدہ بازی کے ذریعے لوگوں ہماری عقیدتوں سے کھیلتے ہیں. ہم اللہ والوں سے محبت کرتے ہیں نا، تو وہ اس طرح کی شعبدہ بازیوں کے ساتھ ہماری عقیدتوں سے کیا کرتے ہیں؟ کھیلتے ہیں. اور پھر جو واقعات آپ لوگ سوشل میڈیا پہ پڑھتے رہتے ہیں، اس طرح کے جو پیر بنے ہوئے ہوتے ہیں ڈبے قسم کے، پھر لوگوں سے پیسے بھی بٹورتے ہیں اور معاذ اللہ پھر لوگوں کی عزتوں سے بھی کھیلتے ہیں. تو کہا کہ اگر وہ پانی کے اوپر چل رہا ہے، ہوا میں اڑ رہا ہے، لیکن وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا تارک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر نہیں چل رہا، تو وہ اللہ کا ولی کبھی بھی نہیں ہو سکتا. وہ اللہ کا ولی کبھی بھی نہیں ہو سکتا. وہ کہتے ہیں نا، دستار کی ہر تار پر تحقیق ہے لازم، ہر صاحب دستار معزز نہیں ہوتا. تو جو استقامت کے ساتھ شریعت پر چلنے والا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنا دوست بنا لیتا ہے. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس ایک شخص آیا نا، اور آ کر کہا کہ کچھ دن رہا، جانے لگا. کہا کیوں آئے تھے؟ کہنے لگا میں نے سنا تھا کہ آپ اللہ کے ولی ہیں، مجھے کوئی کرامت تو ملی نہیں ہے. آپ مسکرا اٹھے اور کہنے لگے کہ اس دوران کیا تو نے مجھے کوئی عمل سنت کے خلاف کرتے ہوئے دیکھا؟ کہا نہیں. کہا یہ سب سے بڑی کرامت ہے. تو ہم بات کر رہے تھے کہ یہ دل جو ہے نا، یہ بدلتا رہتا ہے، اس کی کیفیت ایک جیسی نہیں رہتی ہے. تو جب یہ بدلتا رہتا ہے تو ہم نے اس کو، اگر یہ بدلے تو پھر اس کو کھینچ کر ایک جگہ پر کھڑا کرنا ہے. یہی اصل کام ہے. اور اس پر استقامت کیسے حاصل کی جائے؟ نماز شروع تو کر دی، لیکن کیسے ہو کہ ہم مرتے دم تک نماز پڑھتے رہیں. جھوٹ کو ترک کر دیا تھا، لیکن کیسا ہو کہ ساری زندگی جھوٹ نہ بولیں. حرام مال سے توبہ کی تھی، اس توبہ پر استقامت کیسے ملے گی؟ تو اس کے مختلف طریقے بیان کیے گئے. ان میں ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ہم اپنے بزرگان دین اور صحابہ کرام علیہم الرضوان کی زندگیوں کو اٹھا کر دیکھیں کہ جب انہوں نے قدم بڑھا دیا تو پھر سر کٹ گیا، اس قدم کو پیچھے نہیں ہٹایا. خوش دل نی سوکھے ہن ناون پر اوکھے توڑ نبھاون. کہتے ہیں سب سیاں رل پانی گئیاں. پہلے زمانے میں ہمارے ہاں تو پانی ہمارے گھروں میں پہنچ رہا ہے نا، تو پہلے زمانے کے اندر جو ہے بچیاں، گھر کی مائیں بہنیں صبح جب اٹھتی تھی نا، پانی بھرنے کے لیے جاتی تھی نہر کے اوپر گھڑے اٹھا کر. تو اس کی مثال دی ایک بزرگ نے، کہتے ہیں کہ سب سیاں رل پانی گئیاں پر کوئی کوئی مڑسی بھر کے، جنہ بھریا سر تے رکھیا وہ پیر رکھن ڈر ڈر کے. جب بھر لیا، سر پہ رکھ دیا ہے، تو پھر کیا کرنا ہے؟ ہم نے پھر پھونک پھونک کر قدم رکھنا ہے. حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ صحابی جنہوں نے شروع میں کلمہ پڑھ لیا تھا اور مسلمان ہو گئے تھے. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ دیکھا کہ ان کی پیٹھ پر زخموں کے نشانات ہیں. پوچھا خباب یہ کیا ہوا؟ عرض کرنے لگے امیر المومنین آپ کو کیا پتا کہ یہ کیا ہوا ہے؟ یہ اس دور کی بات ہے جب آپ ننگی تلوار لے کر رسول اللہ کو قتل کرنے کے ارادے سے دوڑتے تھے. اس وقت ہم نے کلمہ پڑھ لیا تھا. ہم نے کیا کیا تھا؟ ہم نے اللہ کے رسول سے یاری لگا دی تھی، ہم نے کسی کو دل دے دیا تھا. یہ وہ وقت تھا. پھر کفار نے وہ کون سا ظلم ہے جو ہم پر نہیں کیا؟ جلتے ہوئے کوئلوں کے اوپر ہمیں پیٹھ کے بل لٹا دیا. ان میری پیٹھ سے چربی پگھل کر اس
چربی کی وجہ سے کوئلے ٹھنڈے ہو گئے لیکن پائے استقامت میں لغزش پیدا نہیں ہوئی۔ کہتے ہیں مارا کھائی جاندہ سی پر کہندہ اللہ اللہ سی، کیڈا سچا سچا عشق حبشی بلال دا۔ بلال نے جب کلمہ پڑھ لیا نا تو پھر ہمارے بزرگان دین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کا موقع تھا، جب صلح حدیبیہ ہونے لگا نا تو کفار نے کہا ہماری یہ بھی شرط ہے، یہ بھی شرط ہے، یہ بھی شرط ہے، یہ بھی شرط ہے۔ ارشاد فرمایا کہ میرا اور میرے صحابہ کا دنیاوی کتنا ہی نقصان ہو جائے، جو شرط چاہو رکھو مجھے قبول ہے، لیکن دین پر کوئی سمجھوتا قبول۔ بخاری کے الفاظ ہیں، یہ بخاری شریف میں نبی پاک علیہ السلام نے اپنے گردن مبارک کی رگوں کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ میں محمد کی گردن یہاں سے کاٹ دو پھر بھی میں دین پر سمجھوتا، دین کا نقصان برداشت، تم کہو کہ میں ادھر ادھر ہو جاؤں، نہیں۔ قرآن میں فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ فرمایا سورج بدلتا ہے، اب گرمیوں میں کسی اور جگہ سے نکلتا ہے، سردیوں میں کسی اور جگہ سے نکلتا ہے، چاند تارے سب کچھ بدلتا ہے، اللہ نے فرمایا نہیں بدلتا تو میرا محمد نہیں بدلتا، وہ دین سے ہٹتا نہیں ہے۔ اور اسی طرح اس کے غلام جو ہے جب انہوں نے کلمہ پڑھ لیا اور جب اللہ رسول کے ہو گئے تو بس پھر کیا ہوا، پھر ہو گئے، پھر انہیں آگ میں ڈالا گیا، جلتے ہوئے کھولتے ہوئے تیل کے اندر بھی ڈالا گیا، لیکن وہ پیچھے نہیں ہٹے۔ تو بات ہم کر رہے تھے کہ ہم نے شروع تو کر دیا، شروع وہ جو پہلے نماز نہیں پڑھتے تھے، پہلے نیک اعمال نہیں کرتے، شروع کر دیا ہم نے، رمضان کے اندر کرتے رہے، لیکن پھر کیا ہوا، سمندر کے اندر بندر اترتا ہے نا تو وہ گہرائی آہستہ آہستہ بڑھتی ہے، تو تھوڑا سا پانی گہرا ہوا، مصیبتیں آئیں، پریشانیاں آئیں، مصروفیات بڑھ گئیں، پھر کیا ہوا، پھر آہستہ 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 دور ہونے چلے۔ تو دور نہیں ہونا ہے، استقامت پر مداومت، جتنی زیادہ استقامت ہوگی اتنا اجر بھی زیادہ ملے گا اور اتنا اللہ کی مدد بھی شامل حال ہوگی۔ اس کے چند طریقے جو علماء نے بیان کیے ہیں وہ مختصراً عرض کرتا ہوں۔ کہا کہ استقامت کے لیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ بندہ اچھی صحبت اختیار کرے، اچھے دوست بنائے، نیک دوست۔ شراب سے توبہ کر لیے لیکن دوست سارے شرابی ہیں، مجھے بتائیں توبہ پر استقامت باقی رہ سکتی ہے؟ سارے پی رہے ہیں، اس نے توبہ کر لیے، جا کر پھر انہی کے اندر بیٹھے گا تو وہ کیا کرے گا؟ نہیں بچ سکے گا۔ اس نے نماز شروع کر دی، باقی سارے دوست بے نمازی ہیں، تو اس کو نماز پر استقامت نہیں ملے گی۔ تو صحبت اچھی۔ ایک اور طریقہ بزرگان دین نے بڑا خوبصورت بیان کیا ہے، اسے کہتے ہیں 4 رکعت سولوشن۔ 4 رکعت سولوشن، یہ ایک عمل ہے، اس کو یاد کر لیں اور اس پر عمل کر کے دیکھیں اس کی برکتیں کتنی ملتی ہیں۔ خدا نہ خواستہ اگر کوئی گناہ ہو جائے، مثال کے طور پر کوئی نماز قضا ہو گئی، گناہ ہو گیا، پہلے چھوڑ دیا تھا پھر گناہ ہو گیا، تو بندہ اپنے اوپر لازم کر لے کہ جب بھی مجھ سے گناہ ہوگا میں 4 رکعت پڑھوں گا، 2 رکعت پڑھوں گا صلاۃ التوبہ اور 2 رکعت پڑھوں گا صلاۃ شکرانے کی۔ شروع میں ہو سکتا ہے آپ کو 20 رکعتیں پڑھنی پڑیں، 60 رکعتیں پڑھنی پڑیں۔ اگر آپ نے اس پر عمل کر لیا، تو یہ رکعتیں روز بروز، یہ نفلی رکعتوں کی بات کر رہا ہوں، یہ روز بروز کم ہوتی چلی جائیں گی۔ ایک دن اگر آپ نے 30 پڑھی نا تو اگلے دن سوچیں گے یار یہ میں گناہ کرنے تو جا رہا ہوں لیکن اس کے بدلے میں مجھے 4 رکعتیں پڑھنی ہیں۔ تو یہ ہوتا ہے نفس کو قابو کرنے کا طریقہ۔ تو نفس اس بات پر عادی ہوتا ہے شیطان کہ یار یہ جب میں اس کے گناہ کرواتا ہوں یہ جو ہے نا وہ نیکیاں کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو اسی طرح ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی ایک دفعہ فجر کی نماز قضا ہو گئی، وہ اٹھے اور پورا سال روزے رکھے۔ اب یہ صورتحال ہوتی کہ جب نماز کے وقت وہ سوئے ہوئے ہوتے تو انہیں آ کر کوئی اٹھا دیتا کہ اٹھو اور نماز پڑھو۔ اب یہ شیطان خود پھر نیکی پر لگانا شروع کر دیتا ہے، اس کو پتا ہے کہ اگر اس نے
یہ نماز بھی قضا کر دی، ایسا نہ ہو کہ 200 سال روزے رکھے۔ اپنے نفس کو عادی بنائیں کہ میں تمہارے ساتھ کمپرومائز نہیں کروں گا، یہ نہیں ہے کہ تم جو بھی مجھ سے کرواتے رہو میں کرتا چلا جاؤں، تو اپنے نفس کے اوپر سزا مقرر کریں۔ پھر دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں کیسے شامل حال ہوتی ہیں۔ ایک طریقہ یہ بھی بیان کیا، فرمایا کہ مباح کاموں سے بھی اپنے آپ کو روکو، خواہشات سے روکنے کی پریکٹس کرو، اس سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بہت نیکی پر استقامت کی توفیق دیتا ہے۔